السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم نے ویسے تو بات کرنی تھی حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ آج ہم نے بات کرنی تھی حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں تھوڑا سا مزید ڈسکس کیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کو، کیونکہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے، بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اس ویڈیو میں تھوڑا سا ان کی جرنی کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھوں، اور ایک دو چیزیں مس ہو گئی تھیں پچھلی ویڈیو میں، تو میں چاہتا تھا کہ میں اس پر بھی بات کروں۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ساری ان کی جرنی ڈسکس کی تھی کہ وہ کس طرح سے انہوں نے پریچنگ سٹارٹ کی اپنے گھر سے، پھر عراق چھوڑا، عراق چھوڑ کے ڈفرینٹ جگہ پہ پریچنگ کی، پھر ان کے جو ہے مکہ میں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا حضرت ہاجرہ کو، اور پھر واپس حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس وہ آ جاتے ہیں۔ اس دوران میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ 3 فرشتے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر۔ بیسیکلی انہوں نے جانا ہوتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر، ان کی طرف جانا ہوتا ہے، ان کی قوم کی طرف، اور ان کو وہاں پہ عذاب دینا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی قوم جو ہے وہ ہوموسیکشولیٹی میں انوالو ہوتی ہے۔ لیکن وہ درمیان میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر، اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جانا تو وہاں پہ، لیکن ہم آپ کو سلام کرنے آئے تھے، اور آپ کو ایک دو چیزیں ہیں، ایک دو میسیج ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہم آپ کو ڈیلیور کرنے آئے تھے۔ ایک تو وہ ڈیلیور کرتے ہیں میسیج حضرت سارہ علیہ السلام کو، اور obviously حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اب آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سیکنڈ جو بیٹا ہے وہ دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس پہ حضرت سارہ بڑا خوش ہوتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایج ہوتی ہے تقریباً 97-98 ایئرس، اور حضرت سارہ علیہ السلام بھی تقریباً 80+ ایئرز کی ہوتی ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کا نام ہوگا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے آگے بھی ان کے بچے ہوں گے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور آگے ان کی جنریشن ہوگی، جس پہ وہ بڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ پہلے تو ان کے پاس کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ 87 ایئرس کی ایج میں ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ملتے ہیں، اور بعد میں پھر اب یہ ان کو گڈ نیوز ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ایک اور امپورٹنٹ میسیج دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے دوبارہ جانا ہے مکہ، اور وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے۔ تو کنسٹرکشن آف خانہ کعبہ کا آرڈر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پیدائش کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، ان کو اور ان کی جو والدہ ہوتی ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کو مکہ چھوڑتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ وہ صفا مروہ کے گرد چکر لگاتی ہیں، پانی آتا ہے، زمزم نکلتا ہے، پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں قربانی کے لیے جب ان کو خواب آتا ہے۔ تو اب یہ 3rd ٹائم جاتے ہیں مکہ میں، اور جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا آرڈر آیا ہے، اور وہ وہاں جا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ پوائنٹ ہے، یہاں پر آپ نے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی گھر کی کنسٹرکشن ہوگی۔ اس سے پہلے ہم اس پہ ذرا بات کریں، ہم ذرا ایک تھوڑا سا اگر تھوڑا سا اس کو اوور ویو کریں، تو ابھی تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول آئے ہیں، ان میں سے کوئی کسی نے خاص ٹائم اس ایریا میں گزارا نہیں ہے جو پریزنٹ ڈے سعودی عرب ہے۔ وہ ابھی تک اس کے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی سعودی عرب کی۔ پہلے جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے، وہ تو میسوپوٹیمیا کے ریجن میں تھے، اور والی سائڈ پہ رہ رہے تھے، وہ نارتھ میں سعودی عرب سے جو اوپر نارتھ میں ملک ہے عراق، وہاں پہ رہ رہے تھے، اس ٹائم میسوپوٹیمیا میں رہ رہے تھے۔ پھر جب ان کی قوم پر عذاب آتا ہے، ان کے آگے بیٹے آتے ہیں سام علیہ السلام، ان کی جنریشن سے ارم ایک پرسنالٹی آتی ہے، پھر عاد ایک پرسنالٹی آتی ہے، جن کی نام پہ قوم عاد یا قوم ارم کہا جاتا ہے، وہ نیچے آ جاتے ہیں بالکل ساؤتھ میں، عمان اور یمن کے بارڈر پہ کاف کے ایریا میں، وہاں پہ حود علیہ السلام آتے ہیں۔ تو نارتھ میں نوح علیہ السلام، بالکل ساؤتھ میں حضرت حود علیہ السلام، اور درمیان میں پھر مدائن والے ایریا میں آتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، جو کہ سعودی عرب ماڈرن ڈے جو سعودی عرب ہے اس کے مڈل میں آتا ہے، مڈل میں نہیں، نارتھ ویسٹ میں آتا ہے، مدینہ سے اور خیبر سے تھوڑا سا اوپر۔ لیکن فرسٹ ٹائم اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے آرڈرس کے اوپر اسماعیل علیہ السلام یہاں پہ آتے ہیں، اور میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک یمن سے ایک قبیلہ جا رہا ہوتا ہے، قبیلہ جرہم، جو کہ یمنی ہوتا ہے۔ ان کو جب وہاں پہ پرندے نظر آتے ہیں، وہ وہاں پر آتے ہیں، اور وہ وہاں سے ان کو پتہ لگتا ہے یہاں پر پانی ہے، وہ
حضرت حاجرہ سے پرمیشن لیتے ہیں اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح اس ایریا میں پاپولیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عربی بولنا شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کی لوکل لینگویج بولتے تھے جو عبرانی لینگویج تھی، میسوپوٹیمیا کی یا عراق کی. سو واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کے کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں. اچھا، ایک اور پوائنٹ اس سے پہلے اس پہ ہم بات کریں. اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس جگہ پر آ چکے ہوتے ہیں اور بیسیکلی انہوں نے فاؤنڈیشن رکھی ہوتی ہے خانہ کعبہ کی. لیکن وہ صرف فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اس کی جو پراپر بلڈنگ ہوتی ہے اس فاؤنڈیشن کے اوپر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں مل کے اس کو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آرڈرز پہ، ایسے ایسے آپ نے بلڈنگ بنانی ہے. تو بڑی خوشی سے بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے آج کتنی جو ہے عظیم ترین مسلمانوں کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے ہمارے لیے مسجد الحرام، اور ہر سال پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس ساری جو جرنی جو ہم آج کل دیکھتے ہیں جو پچھلے 4000 سالوں سے ہو رہی ہے وہ بیسیکلی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. وہ کنسٹرکشن کرتے ہیں خانہ کعبہ کی اور ساتھ ساتھ بے تحاشا دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بڑی محبت سے بڑے دل سے وہ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کرتے ہیں اور بہت ساری دعائیں کرتے ہیں. اور ساتھ میں ایک بڑی امپورٹنٹ دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ اس ایریا میں ایک اپنی امت آپ بنائیں، ایک رسول کو بھیجیں جو آپ کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیں، اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنی پیوریفیکیشن کریں، سیلف پیوریفیکیشن کریں، اللہ پہ ایمان لائیں اور ایک رسول کو بھیجیں یہاں پہ. تو انہیں کی دعا ہی ہوتی ہے جو آگے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر آتے ہیں، مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں اور اپنی اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے وہ پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک ایونٹ ہوا تھا کنسٹرکشن آف خانہ کعبہ جو پچھلی ویڈیو میں اسکپ ہو گئے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں. اس کے علاوہ ایک انسیڈنٹ اور ہوا تھا، اس کو بھی ہم ذرا کوئکلی اوور ویو کر لیتے ہیں. ایک انسیڈنٹ آتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا مجھے کچھ اپنا معجزہ کر کے دکھائیں، ایک اپنی طرف سے ایک میرے سامنے جو ہے نا کوئی پرندے جو ہیں وہ آپ مجھے زندہ کر کے دکھائیں. تو یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے رپورٹ سورہ بقرہ کے اندر، جس میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر دیتے ہیں کہ کچھ 4 پرندے لے کر آؤ. وہ 4 پرندے لے کر آتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت وغیرہ بنا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دور تم پہاڑی علاقے میں جاؤ اور وہاں جا کے ڈفرینٹ پوائنٹس پہ اس کا جو گوشت ہے وہ تم رکھ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ آرڈر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو جاتے ہیں وہ اس کو آرڈر ڈفرینٹ جگہ پہ پلیس کرتے ہیں اس گوشت کو، واپس آتے ہیں اور وہاں جا کے ہم پرندوں کو آواز دیتے ہیں تو وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو کے واپس آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. تو ایک یہ بھی بڑا ایک ایکسٹرا آرڈنری میریکل ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ انسیڈنٹ دیکھتے ہیں کہ پہلے برڈز لے کر آتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، اس کو مانوس کرتے ہیں اپنے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ان کو ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت بنا کے مکس کر کے رکھ کے آتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، اور پھر جب آواز دیتے ہیں تو وہ سارے پرندے واپس آ جاتے ہیں زندہ ہو کے. تو یہ ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے سورہ بقرہ کے اندر. اب ہم ایک کوئکلی سمری دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، کیونکہ بہت عظیم رسول ہیں، ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، ان کی گریٹنس بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ان پہ کمنٹ کیے، ان کو ریمارکس دیے ہیں، بڑے اچھے ریمارکس دیے ہیں. پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب جب امتحان لیا وہ تب تب کامیاب ہوئے ہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نجم کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے ہم سے وفا کی ہے. ایک اور جگہ پہ سورہ صفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منشن کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، یعنی کہ جو اس دنیا کا، اس آخرت کا، آسمان اور زمین کا جو مالک ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام بھیجا ہے. یہ اٹسیلف ایک بڑی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں مینشن کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک امت بنا کے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن. یہ بھی مینشن کیا کیونکہ ان کی جو
پریچنگ ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ ان کے فالوورس نہیں ہوتے ہیں، ان کے فالوورس میں بلکہ کوئی بھی نہیں ہوتا فالوورس، ان کی امیجیٹ جو فیملی ممبر ہوتے ہیں صرف وہی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن پوری امت بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ پوائنٹ مینشن کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ حنیف مسلمان تھے۔ حنیف کا مطلب ہے کہ وہ پکے کٹر مواحد تھے، توحید پرست تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ تو یہ 4-5 ویسے تو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے کمنٹس کیے ہیں، لیکن یہ 4-5 بڑے امپورٹنٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گریٹنس پہ ان پر یہ ریمارکس ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کو خلیل اللہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈر آف دا ہول مین کائنڈ بھی کہا ہے، ابو الانبیاء بھی کہا ہے۔ تو یہ بہت سارے جو ہے ریمارکس ہیں اللہ تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ یہ ہم نے آپ کو پتہ ہوگا کہ جو اسلام ہے اس کو دین ابراہیمی بھی کہتے ہیں، بہت ساری سنتیں ہیں جس کو سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیونٹ ہے۔ خیر ہم سمرائز کرتے ہیں اپنی پچھلی باتوں کو۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے مواحد ہیں، دنیا کے سب سے بڑے توحید پرست ہیں، اور یہ اس ٹائم پہ اپنی آنکھ کھولتے ہیں میسوپوٹیمیا کے ایریا میں اور بیبیلون کے ایریا میں، جب شرک جو ہے وہ اپنی کلائمیکس پر ہوتا ہے، اپنی ایپیکس کے اوپر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سورج چاند ستارے کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس ٹائم کا جو کنگ ہوتا ہے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ اپنی آنکھ کھولتے ہیں اور ان سب سے مقابلہ کرتے ہیں، پوری سوسائٹی کے گیم سے لے جاتے ہیں، بڑے ان پر ٹف ٹائم آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ صرف یہ خود اڈاپٹ کرتے ہیں توحید، بلکہ اس کے ٹارچ بیرر، اس کے فلیگ بیرر بن کے پوری جو ہے نا اپنی سوسائٹی سے لڑتے ہیں توحید کے پیچھے۔ تو یہ دنیا کے سب سے بڑے مواحد ہیں۔ تو ایک تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہی پتہ ہونی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ دوسری جو چیز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ ان کی پرسنالٹی کو دیکھیں، اس سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آتے تھے وہ ایک خاص پوائنٹ پہ آتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ریجن میں لمیٹڈ تھے، یعنی کہ میسوپوٹیمیا والے ریجن کے اندر۔ جو حضرت ہود علیہ السلام تھے وہ بالکل ساؤتھ میں تھے، احقاف کے ایریے کے اندر، وہیں پہ پریچنگ کرتے تھے۔ جو حضرت صالح علیہ السلام تھے وہ صرف مدائن کے ایریے کے اندر پریچنگ کرتے تھے۔ لیکن جب کنگ نے ان کو ایگزائل کیا ہے، ان کو نکالا ہے وہاں سے میسوپوٹیمیا کے ریجن سے، عراق کے ایریے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو سب سے پہلے وہ نارتھ میں گئے ہیں۔ اگر آپ میپ دیکھیں تو بیسیکلی جو ار کا ایریا ہے وہ ماڈرن ڈے عراق کا ساؤدرن پارٹ ہے، اور نیچے کویت ہے اس کے بالکل درمیان میں، ار والے ایریا میں ہوتے ہیں، ساؤدرن سائڈ پہ عراق کے۔ جب ان کو وہ نکالتے ہیں تو وہ بالکل نارتھ میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ ایریا ٹریول کر کے، حران کا ایک ایریا ہے جو ٹرکی کے بارڈر کے قریب ہے، ماڈرن ڈے ٹرکی کے بارڈر پہ ہے، وہاں پہ جا کے پریچنگ شروع کرتے ہیں۔ اور راستے میں بھی بہت ساری جگہوں پہ پریچنگ ریکارڈ کرا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، وہ تو جب میں نے سیو کرنے کی کوشش کی تو وہ ہاف ڈیلیٹ ہو گئی، ہاف سیو ہی نہیں ہوئی۔ تو I'm just making another video، اور پچھلے والے کی کنٹینیوشن ہی ہے یہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے اسکیل آف پریچنگ کی، کہ پہلے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جتنے پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں وہ ایک خاص ایریا تک لمیٹڈ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق تک لمیٹڈ تھے، اپنی قوم تک۔ ساؤتھ میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم تک لمیٹڈ تھے، حضرت صالح علیہ السلام صرف مدائن تک لمیٹڈ تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کہ ان کا جو اسکیل آف پریچنگ ہے وہ بڑا زیادہ ہے۔ اوپر نارتھ میں گئے، یہ پورے ناردرن عراق کو انہوں نے پریچنگ کی، سیریا والے ایریا میں گئے، ٹرکی والے ایریا میں حران تک گئے، پھر نیچے آئے ہیبرون والا ایریا جو ہے سیریا اور پیلسٹائن والا ایریا، یہاں پہ انہوں نے پریچنگ کی۔ پھر پریچنگ کرتے کرتے یہ ایجپٹ گئے، مصر گئے، پھر وہاں سے واپس جارڈن والے ایریا میں پریچنگ کی۔ پھر حضرت اسماعیل کے ذریعے انہوں نے ان کو وہاں پہ آباد کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں، وہاں پہ پریچنگ کی، اور پھر واپس جو ہے ہیبرون والے ایریا میں آ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسکیل آف پریچنگ ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ پورا ایک طرح سے مڈل ایسٹ ہی کور ہوتا ہے اس میں۔ آن دی ادر ہینڈ جو پہلے والے ہیں وہ اپنے ایریا تک لمیٹڈ تھے، تو ان کا اسکیل آف پریچنگ کافی زیادہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں
ایک باقاعدہ جو ہے پریچنگ کی وہاں پہ تنگ آ کے، جب ان کو ان کے والد صاحب نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا، ان کی قوم نے بھی ریجیکٹ کر دیا، کنگ نے بھی وہاں سے نکال دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہلی مائگریشن ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی ہے، اپنی وہاں سے نکلے ہیں عراق سے، اور پھر جو ہے ہجرت کی ہے ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر۔ تو اسکیل آف ریچنگ ہم نے ڈسکس کر لیا، ان کا جو ہے یہ ڈسکس کر لیا، انہوں نے مائگریشن کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ہجرت کی فار دا فرسٹ ٹائم۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امپیکٹ ہے وہ اس لحاظ سے بہت بڑا ہے کہ انہوں نے ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کر دیا پریچنگ کرنے کا۔ وہ نیٹ ورک اسٹیبلش کس طرح سے کیا؟ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پہلے 87 ایئرس تک تو ان کی ایس کوئی فالوئنگ نہیں تھی وہاں پہ، جہاں پہ انہوں نے پریچنگ کی کسی نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ 87 کی ایئرس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، 98 ایئرس کی ایج میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، لوط علیہ السلام پہلے سے ان کے ساتھ تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپوائنٹ کر دیا جارڈن کے ایریا میں کہ آپ وہاں پر جا کے پریچنگ کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اپوائنٹ کیا مکے والے ایریا میں کہ آپ مکے میں پریچنگ کریں، اور جو آس پاس کے ٹرائبز ہیں، قبیلے ہیں، جو ریجنز ہیں، وہاں پہ پریچنگ کریں۔ سملرلی جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا کنعان کے ایریا میں کہ آپ یہاں پہ جو ہے پریچنگ کریں، جو فلسطین والا ایریا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک ایک نیٹ ورک بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی پریچنگ خود بھی کر رہے تھے تاکہ وہ آگے والی جنریشنز بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پریچنگ کرتی رہے۔ تو جو انہوں نے ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام ہے، وہ پورے مڈل ایسٹ میں اسپریڈ ہو گیا، مڈل ایسٹ سے باہر بھی، بلکہ جو ایجپٹ والا ایریا ہے، ایجپٹ نارتھ افریقہ میں آتا ہے، وہاں پر بھی جو ان کا میسیج ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسپریڈ انہوں نے کیا۔ تو یہ ایک بڑا عظیم انہوں نے کام کیا، اور اس وجہ سے ان کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ دوسرا اگر ہم ڈسکس کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان سے آگے آنے والے اللہ تعالیٰ ان سے اتنا پوچھتے کہ انہوں نے کہا کہ اب میرے جتنے بھی نبی اور رسول آئیں گے، موسٹ آف دیم انہی کی نسل میں سے آئیں گے، انہی کی جنریشن میں سے آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگے فردر جو جنریشن ہے، جو اپ کمنگ جنریشن ہے، اس کے بارے میں لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ سارے کہاں سے آئے ہیں، پھر آپ کے بہت سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے، اور آپ کو تھوڑا سا جوڈائزم بھی سمجھ میں آ جائے گی، تھوڑی سی کرسچینٹی بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ سارے آئے کہاں سے ہیں، یہ سارے اسٹیبلش کہاں سے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں وہ سب سے اوپر، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول۔ ایک تو یہ برانچ ہو گئی۔ دوسری برانچ سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کون تھیں؟ حضرت سارہ علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل کی جو والدہ تھیں وہ تھیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جو ایجپٹ کی تھیں، مصری تھیں وہ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ عراق کی ہی تھیں۔ ان کی جنریشن سے حضرت اسحاق کے آگے فردر دو ٹوئنز ہوئے، یعقوب علیہ السلام اور عیسو علیہ السلام، یہ دونوں ٹوئنز تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، تو جو اسرائیل کا ورڈ ہے وہ یہاں سے بیسیکلی آیا یعقوب سے، یعقوب علیہ السلام سے، ان کا لقب ہے اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فردر جو ہیں 12 بیٹے ہوئے، جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام آئے، ان کے امیجیٹ بردر تھے بنیامین، اور انہی کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، جن سے آگے فردر جو ہے یہودی کا ورڈ نکلا ہے۔ اور پھر آگے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ہارون علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور آگے فردر حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ والی جو ہے نا چین، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو لازمی پتہ ہونی چاہیے اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے ریلیجن کے بارے میں، تو یہ جو پوری ہیرارکی ہے یہ پتہ ہونی چاہیے۔ تو یہ دو امپورٹنٹ اور مشہور برانچز ہو گئیں۔ ایک تھرڈ برانچ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی جنریشن میں سے جب حضرت سارہ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیسری شادی بھی کی، اور ان کی تیسری جو بیگم ہے ان کا نام تھا کتورہ، اور کتورہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فردر 6 بیٹے ہوئے، جن میں سے ایک کا نام ہے مدین۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نام ہے، یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ تھرڈ وائف تھیں کتورہ، اور ان سے 6 بچے ہوئے، اور ویسے تو 6 بچے تھے، ان کے نام اتنے زیادہ کوئی اگر آپ یاد کریں تو اچھی بات ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ نام ہے وہ مدین ہے۔
ایک شہر ہے مدائن جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام ہے، یہ مدین ہے، یہ دوسری جگہ ہے. تو مدین کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی میں سے آگے حضرت جو مدین، ان کی جو آگے مدین سے قوم آتی ہے، اور اس قوم کے اوپر حضرت شعیب علیہ السلام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے لیے. اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ آپ یاد رکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ویسے تو مصر کے ہوتے ہیں وہ، ان کی وہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے. لڑائی تو نہیں ہوتی، لڑائی کسی اور کی ہو رہی ہوتی ہے، وہ لڑائی چھڑوا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اتنے میں ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو وہ مصر چھوڑ کے اس ایریا میں آ جاتے ہیں، مدین والے ایریا میں. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ جو پورا ایک جو فیملی ٹری ہے ان کا، یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ تین جو ہیں ان کے جو امپورٹنٹ بیٹیاں ہیں، اس سے آگے والی جنریشن سے کس طرح سے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کرسچینٹی آئی، جوڈائزم آیا، اور یہ شعیب علیہ السلام آئے. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ان کا امپیکٹ ہم نے دیکھ لیا. اب یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ جو ہے ڈسکس کیوں کیا ہے، کیوں اس کی اتنی امپورٹنس ہے. اللہ تعالیٰ بیسیکلی جواب دے رہے تھے یہودیوں کو بھی اور کرسچنس کو بھی، کیونکہ جب حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے پریچنگ کی، تو سب سے پہلے تو جوڈائزم جو تھا، جو یہودیت تھی، انہوں نے انکار کر دیا. ان کا یہ کہنا تھا جوڈائزم والوں کا، یہودیوں کا، انہوں نے کہا جو حضرت اسحاق سے پوری ایک نسل چلی آ رہی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور یہ سارے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تو ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے جو آخری پروفٹ ہیں وہ بھی اسی جنریشن میں سے آئیں گے، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں سے آئیں گے. تو ان کا اس چیز پہ اعتراض تھا، اور یہی سب سے بڑا ان کا اعتراض تھا. اس وجہ سے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ان کو پیغام دیا ہے، اور یہ ساری ہسٹری بتائی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کریکٹ جو سٹیٹس ہے وہ بتایا ہے، ان کو کلیئر کیا ہے. تو ایک تو یہ مقصد تھا. سملرلی جو کرسچنس تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رائٹ سٹیٹس ہے، یہ رائٹ سٹیچر ہے ان کا. تو یہ پیغام دینا تھا. اس کے علاوہ جو اسلام ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آئی ہیں. خانہ کعبہ انہوں نے دیا، انہوں نے کنسٹرکشن کی. پھر خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہم عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس میں بہت ساری جو ریچولز ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی گئیں. قربانی کا جو ایونٹ ہے وہ ان کی یاد میں منایا جاتا ہے، بلکہ اسلام کو کہتے ہیں دین ابراہیمی ہے. اور ہم کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں درود شریف کے بغیر نماز انکمپلیٹ ہے. تو درود شریف میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی پوری جو آل ہے، پوری جنریشن ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ساری چیزیں ڈسکس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں، یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے، پورے 360 ڈگری پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ان سے جو آگے پورے ابراہمک ریلیجنز آئے ہیں وہ سارے آپ تبھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور آگے آنے والے نبی اور آگے آنے والے رسولوں کو آپ تبھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ پوری سٹوری پتہ ہوگی. تو اس پہ جو ہے نا آپ نے مزید ورک آؤٹ کرنا ہے، اس کو مزید پڑھنا ہے، تاکہ ہم آگے فردر جو چیزیں آئیں گی، جو فردر ہم چیزیں پڑھیں گے، وہ آپ کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ آ سکیں. نیکسٹ ویڈیو میں اب ہم بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر.